اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کب قبول نہیں ہوتی ہے؟ دعا کے ناقبول ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا جسم حرام کمائی سے پرورش پا رہا ہو۔ جسم کے اندر جو طاقت ہے اگر حرام لقمے سے ہے، حرام کھانے سے ہے، حرام کمائی سے ہے، جو جسم پر لباس ہے وہ حلال کا نہیں حرام کا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آدمی جب سفر کے حالت میں ہوتا ہے تو دعا کرنی چاہیے، اسپیشل وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک مسافر ایسا ہے جو پریشان حال ہے، واقعی میں مسافر ہے اور مصیبت زدہ ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے یا ربی اے میرے رب اے میرے رب، مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں قبول فرمائے؟ تو دعا نہ قبول ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی حلال نہیں حرام استعمال کرے۔ دعا قبول نہ ہونے کی دوسری وجہ کہ آدمی جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے نہ مانگے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے، پھر اس کے بعد جامع کلمات کے ساتھ مختصر لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کی جائے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دعا نہ قبول ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی غلط چیز کی دعا کرے۔ آدمی جو ہے غلط چیز کی دعا کرے، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا رشتے ناطے توڑنے کی دعا کرے، خراب چیز کی دعا کرے، فلاں صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ، اب یہ بھی کوئی دعا ہے؟ یہ تو بد دعا ہے، یہ تو دعا نہیں ہوتی ہے۔ دعا وہ قبول ہوتی ہے جس میں خیر ہو، جس میں شر ہو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا آدمی دعا کرے اور بہت بھیانک دعا کر دے، بھیانک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کل کے دن جو ہے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دو، ہے نا، تو یہ بھی دعا نہ قبول ہونے کی یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ چلیے، اگر کوئی آدمی ایسا ہے ان تمام چیزوں کی غلطی نہیں کرتا ہے، یعنی کہ اس کا لباس کھانا پینا حلال کا ہے، دعا جس طرح کرنی چاہیے سنت جو طریقہ ہے دعا بھی وہی طریقہ اختیار کرتا ہے، اور غلط چیز کی دعا بھی نہیں کر رہا ہے، اور نہ ہی لمٹ سے بڑھ کر کچھ مانگ رہا ہے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایسے شخص کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے دعا کر رہے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ دیکھو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ حیا والا ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین جب بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے اور ایسا بندہ جو واقعی میں اس کا حقیقی بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے خود شرم آتی ہے۔ اب آپ میں سے کوئی سوال کرے پھر بھی مولانا میں فلاں دن مانگا، سب چیز میری پرفیکٹ ہے، پھر بھی وہ چیز نہیں ملی، تو میں کہوں گا کہ دراصل آپ نے دعا کے قبول ہونے کا مطلب نہیں سمجھا۔ دعا کے قبول ہونے کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی ابواب الدعوات کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے حوالے سے بات میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو۔ کیا ہوتا ہے، ہم جو چیز اللہ سے مانگتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اللہ جاننے والا ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، ہم وقتی طور پر کچھ مانگتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہمارے لیے خیر ہے یا شر ہے۔ مثال کے طور پر میں دعا مانگوں یا اللہ تعالیٰ فلاں جگہ پر مجھے جلد سے جلد پہنچا دو، دعا قبول نہیں ہوئی، میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہیں کی، لیکن کل کے دن میں نیوز دیکھتا ہوں کہ فلاں جگہ پر بم بلاسٹ ہو گیا ہے، تب کیا کروں گا؟ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ وہاں نہیں پہنچایا مجھے، ورنہ میں بھی پھٹ جاتا تھا، ہے نا۔
تو میرے حق میں کیا خیر ہے کیا شر ہے اللہ بہتر جاننے والا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتا ہے. لیکن ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ جو چیز مانگے ہوتے ہیں اس پر ہوتا ہے. اب جو چیز بغیر مانگے مل گئی ہے اس پر ہمارا دھیان نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ مانگا تھا اور یہ مل گیا. تو کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین ایسا کرتا ہے کہ ہماری قسمت کے اندر کچھ مصیبت آنے والی لکھی ہوتی ہے، لیکن وہ دعا کرنے کی وجہ سے ہماری مصیبت جو ہے وہ ٹل جاتی ہے. لیکن ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ مصیبت آنے والی تھی، دعا کی وجہ سے ٹل گئی ہے نا. اسی لیے کیا ہے، ہم لوگ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ دعا سے قسمت بدل جاتی ہے. یہی اس کا مطلب ہے، دعا سے قسمت بدل جاتی ہے، یہی اس کا مطلب ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کے بدلے میں کچھ دیتا ہے، نہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈالتا ہے، بلکہ وہ دعا آپ کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے کہ آخرت والے دن اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں آپ کو فائدہ پہنچائے گا. اب آپ بولیے، کیا آپ کی دعا بیکار گئی؟ دعا کبھی بیکار ہی نہیں جاتی. اسی لیے کہتے ہیں دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا